الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا على جميع نعمه يا رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه البررة المتقين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل للمؤمنات يغضضن أبصارهن ولا يحفظن قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا جس میں گارا بنایا
میٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان چند سانسوں پہ کھڑا ہے موت کی پرزور آدی جب چلے گی پارا پارا ہو گرے گا یہ خیالی آسمان پارا پارا ہو گرے گا یہ خیالی آسمان تو پیڑائے لمبے راہ سجنا پیر سوچ سمجھ کے چاہ سجنا پارا پارا ہو گرے گا یہ خیالی آسمان آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب سرور کائنات مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات ہادی السبل ختم الرسل مولا کل آئینہ حق نما مظہر ذات کبریا قاسم رزق خدا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اللہ رب العزت جل وعلا کے حضور حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے دعا ہے خالق کائنات جل مجدہ الکریم ہم سب کی حاضری اپنے دربار عالی شان کے اندر منظور و مقبول فرمائے گرامی قدر سامعین اللہ رب العزت جل شانہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ضابطہ حیات عطا فرمایا ہماری زندگی کے روز مرہ کے معاملات شام و سحر کے لیل و نہار کے معاملات اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے ذریعے ہمیں عطا فرمائے ہیں اگر کوئی بندہ توجہ نہ کرے دھیان نہ کرے ان پر عمل نہ کرے تو وہ یقیناً خسارے کے اندر ہے گھاٹے کے اندر ہے نقصان کے اندر ہے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر ہمارے لیے حلال کو بھی واضح بیان فرما دیا حرام کو بھی واضح بیان فرما دیا
چھوٹی سی چیز بنانے والا چیز بناتا ہے، اس کو بنا دینے کے بعد اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس سے کام کیسے لینا ہے، یہ چھوٹی سی مشینری تیار کرنے والا بھی اس بارے میں ضرور آگاہ کرتا ہے کہ اس سے اگر ایسے کام لوگے تو یہ کام صحیح دے گی، اگر ان اصولوں سے ہٹ کے اس کے رول سے اگر باہر ہو کے کام لوگے تو ہو سکتا ہے جہاں اس نے 10 دن کرنا ہے یہ 5 دن کرے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اپنے بندوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ایک نظام عطا فرمایا، ضابطہ حیات عطا فرمایا، اور پھر بندوں کو عقل عطا فرمائی، شعور عطا فرمایا، فہم و فراست عطا فرمائی کہ بندو اگر تم اس قرآن مجید فرقان حمید میں بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہو تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، قبر و حشر بھی کامیاب ہوگا، اور اگر تم اپنی من مانیاں کرتے ہو، اپنی مرضی پر عمل کرتے ہو، جو تمہیں اچھا لگتا ہے اگرچہ شریعت کی نظر میں وہ برا کیوں نہ ہو، معاذ اللہ تم وہ کر گزرتے ہو، اور جو تمہیں ناپسند ہو، اچھا نہ لگے اگرچہ شریعت اسے اچھا سمجھے، تم اس کرنے سے دور رہتے ہو۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہمارے لیے اپنی مرضی کے احکامات بیان فرمائے۔ مرضی سے مراد یہ ہے کہ وہ باتیں اللہ نے ہمیں بیان فرما دیں کہ جن کی وجہ سے وہ راضی ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ کرم فرماتا ہے، وہ انعام فرماتا ہے، اللہ نے وہ بھی قرآن کے ذریعے ہمیں عطا فرما دیا، اور جن باتوں سے وہ ناراض ہوتا ہے، جن باتوں سے اس کی بارگاہ سے بندہ دھتکارا جاتا ہے، جن باتوں کی وجہ سے بندہ اس کے دربار میں معاذ اللہ مردود ہوتا ہے، اللہ نے وہ بھی باتیں ہمیں عطا فرما دیں۔ دونوں قسم کے معاملات اللہ نے ہمارے سامنے واضح فرما دیے کہ بندے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرے گا تو رحمت ملے گی، یہ کرے گا تو لعنت ملے گی، یہ کرے گا تو فضل ملے گا، یہ کرے گا تو میرا غضب ملے گا، یہ کرے گا تو دنیا و آخرت سنور جائے گی، یہ کرے گا تو دنیا و آخرت بگڑ جائے گی، یہ کرے گا تو تجھے فائدہ ملے گا، یہ کرے گا تو گھاٹا ملے گا، نقصان ملے گا۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے سب کچھ واضح فرما دیا۔ اب یقیناً وہ بندے خوش نصیب ترین انسان ہیں کہ جن کی صبح بھی اللہ کی رضا کے مطابق ہوتی ہے، جن کی شام بھی اللہ کی رضا کے مطابق ہوتی ہے۔ اور دنیا کی زندگی ہے 4 دن کی رونق ہے، بہار ہے، 4 دن کی موجیں ہیں، پتہ نہیں کس گھڑی یہ موجیں ختم ہو جائیں اور کس لمحے یہ رونقیں جو ہیں وہ ویرانے میں تبدیل ہو جائیں، کس لمحے سانسیں رک جائیں، کس لمحے زندوں سے نکل کے بندہ مردوں کی صف میں شامل ہو جائے، کس لمحے ہنستا مسکراتا اپنا گھر بار چھوڑ کے قبرستان میں جا کے آباد ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت جل وعلا نے ہمیں وہ نظام ایسا عطا فرمایا کہ تم اگر مجھے پسند آنے والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں بجائے اس کے کہ تم وہ کرو کہ یہ میرا کزن کرتا ہے، یہ میرا رشتہ دار فلاں کرتا ہے، یہ میرا دوست کرتا ہے، جی اسی طرح اسلام کی بیٹیاں کہیں جی یہ کام میری سہیلی کرتی ہے، یہ میری کزن کرتی ہے، یہ میری فلاں کرتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس میں پڑھیں، اللہ فرماتا ہے تم وہ کرو جو میرے محبوب کرتے ہیں، تم اس طرف چلو جس طرح میرے محبوب تمہیں چلانا چاہتے ہیں، تم ویسے عمل کرو جیسے تمہیں قرآن رستہ دکھاتا ہے، جیسے قرآن تمہیں ہدایت کا نور دے رہا ہے، ہدایت کا معیار دے رہا ہے۔ اگر تم اس کے مطابق چلو گے تو دنیا بھی تمہاری ہر آنے والی گھڑی سنورتی چلی جائے گی، اور جب موت آ جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، روح تن بدن چھوڑ کے چلی جائے گی، اس پیراہن خاکی سے جب وہ مقدس روح نکل جائے گی بندہ مومن کی،
تو پھر بھی اس تن بدن کو، اس روح کو شرمندگی نہیں ہوگی، بلکہ بدن بھی اللہ کے دربار میں کامیاب ہو رہا ہوگا، روح بھی اللہ کے دربار میں کامیاب ہو جائے گی۔ انتہائی اہم پہلو پر آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج کو حکم دیا، چونکہ اسلام کی بیٹی کے لیے، اسلام میں بننے والی ماں کے لیے، اسلام میں بننے والی بہن کے لیے کردار معیار وہ نہیں کہ جو محلے کی لڑکیاں کر رہی ہوں، جو رشتہ دار لڑکیاں کر رہی ہوں، جی جو کلاس فیلوز کر رہی ہوں۔ اسلام کی بیٹیوں، بچیوں، بہنوں اور ماؤں کے لیے معیار یہ ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج نے کیا ہے، ایمان والوں کی ماؤں نے کیا ہے۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے حکم انہیں عطا فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، فرمایا اے نبی علیہ السلام کی ازواج، اے میرے محبوب کی بیویوں، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں سکونت پذیر رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور ایسا کوئی انداز نہ اپنانا کہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں عورتیں کرتی تھیں۔ یعنی بطور مثال اللہ کریم نے اپنے محبوب کی ازواج سے حکم فرما دیا کہ میرے محبوب کی ازواج، تمہارا رب تمہیں حکم فرماتا ہے کہ تم بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلنا، اپنے گھروں میں ٹھہری رہنا، اور اگر مجبوراً نکلنا پڑے تو بے حجاب نہیں نکلنا، بغیر پردے کے نہیں نکلنا، کہ ہر ایک کی نظر تمہارے چہرے پر پڑتی رہے، ہر ایک کی نظر جو ہے وہ تمہیں ٹکراتی رہے، اور ایک تو گھروں میں ٹھہرے رہنا ہے بلا ضرورت، بلا وجہ، بلا عذر شرعی، بلا مجبوری، نکلنے کی اجازت بھی نہیں ہے، نکلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور پھر ایسا کوئی انداز نہ ہو کہ جو انداز زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا ہے، اس لیے کہ تم کوئی عام نہیں ہو، تم اتنی مقدس شان والی عورتیں ہو کہ جن کو اللہ نے اپنے محبوب کے نکاح کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ یہاں یہ حکم فرمایا، اور 18ویں پارے میں، یہ 22واں پارہ تھا، 18ویں پارے میں فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ، اللہ پاک نے فرمایا ایمان والی عورتوں سے میرے محبوب کہہ دو۔ اس سے پہلے ایمان والوں کو بھی فرمایا، ایمان والے مردوں کو، نوجوانوں کو، لڑکوں کو بھی اللہ نے حکم فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، فرمایا ایمان والے لڑکوں سے، نوجوانوں سے، مردوں سے یہ کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں۔ اور ادھر عورتوں کو بھی فرما دیا کہ اے میرے نبی علیہ السلام کی امت میں آنے والی خوش نصیب عورتوں، تم بھی اپنی نظریں جھکا کے رکھو۔ اور ادھر ان کو فرمایا کہ تم بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، انہیں بھی فرمایا۔ ادھر ساتھ اضافی فرمایا، فرمایا اے اسلام میں آنے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، تمہارا چہرہ ننگا نہ ہو، تمہارا چہرہ حجاب سے خالی نہ ہو، تم پردے سے عاری نہ ہو، تمہاری زندگی، تمہارا روز و شب کا معاملہ ویسے نہ ہو کہ جیسے اسلام سے باغی عورتوں کا ہوتا ہے، تم اسلام والی ہو۔ اس لیے تمہارا انداز وہ ہونا چاہیے جو مصطفیٰ کریم کی بیویوں کا تھا، حضور کی کمال والی شہزادیوں اور بیٹیوں کا تھا۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے واضح آیات کے اندر فرمایا یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن، فرمایا سب سے پہلی بات، دونوں مرد اور عورت دونوں اپنی نظریں جھکا کے رکھے، نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ اس کی نظر کسی اور پر جائے، دونوں اپنی اپنی آنکھیں بچا کے رکھیں، جھکا کے رکھیں۔ اور یقین جانیے اگرچہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں یہ امت 1500 سال گزارنے کے قریب ہے، آج بھی جس کی آنکھ جھکی ہوتی ہے دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کسی اچھے ماں باپ کی تربیت کا ترجمان بیٹا جا رہا ہے۔ اور آج بھی باحیا لوگوں کا یہ معیار ہے
کہ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کسی کی ماں بہن اور بیٹی کو دیکھ نہیں رہے ہوتے. آج بھی خاندانی اور با حیا لوگوں کا یہ شیوا ہے کہ ان کی آنکھ کی نظر میں بھی حیا ہوتا ہے، ان کے کردار اور بول چال میں بھی حیا ہوتا ہے. اور بے حیا کے لیے تو کچھ ہے نہیں، اس کے لیے نہ اللہ کا قرآن ہے نہ مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے. کیونکہ حیا والا جو ہے اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اس لیے نظر جھکا کے چلتا ہوں کہ میرے اللہ نے فرمایا ہے، میں اس لیے نظر جھکا کے چلتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، میں اس لیے نظر جھکا کے چلتا ہوں کہ قرآن میں آیا ہے. اسی طرح اسلام میں بننے والی ماں کے لیے، بہن کے لیے، بیٹی کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پردہ اس لیے کرتی ہے کہ پردہ اس لیے کرتی ہوں، اس لیے نہیں کرتی کہ زمانہ جو ہے وہ کرتا ہے، اس لیے نہیں کرتی کہ رشتہ دار کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتی کہ فلاں کرتی ہے. سب سے پہلے بہن، بیٹی اور ماں اسلام میں اس لیے پردہ کرتی ہے کہ پردہ کرنے پر میرا رب بھی راضی ہوتا ہے، میرے محبوب بھی راضی ہوتے ہیں، ہمارا قرآن بھی راضی ہوتا ہے، ہمارا اسلام بھی راضی ہوتا ہے. اور آج یہ بات کرنی اگرچہ بڑی مشکل ہے، کیونکہ گھر گھر میں مختلف طرح سے ایسی سوچ ڈیولپ کر دی گئی ہے. آج کوئی بندہ اگر پردے کے موضوع پر تقریر کرے تو لوگ کہتے ہیں اس موضوع کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے، اس موضوع کو چھیڑنے کی ضرورت کیا تھی بھلا. تو میں نے کہا یہی تو بیان کرنا چاہیے تھا. پردہ اللہ کا قرآن بھی بتاتا ہے، نبیوں کا سلطان بھی بتاتا ہے. اب دیکھیے، سب سے پہلے دونوں کو حکم فرما دیا کہ نظریں جھکا کے رکھو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، پھر شرمگاہوں کی حفاظت کرو، پھر بیٹیوں سے اسلام کی اللہ نے خطاب فرمایا لا یبدین زینتہن، ہر ایک کے لیے تم اپنی زینت کو ظاہر نہ کرنا. ہاں جو تمہارے محرم رشتے ہیں ان کا تو اللہ نے جدا بیان فرمایا ہے. جیسے باقاعدہ حکم ہے دین میں کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے اگر کوئی اہتمام کرتی ہے تو اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے. اگر اپنے شوہر کی رضا کے لیے، خوشی کے لیے وہ زیب و زینت کا اہتمام کرتی ہے تو اس کو تو دین جائز کہتا ہے، اجازت دیتا ہے. مگر ساتھ ہی دین یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے اپنے ہیں، کسی غیر کے لیے اپنے چہرے کو بھی کھلا نہیں چھوڑنا، کسی غیر کے لیے اپنے سر کو بھی ننگا نہیں کرنا، کسی غیر کے لیے ایسا رویہ نہیں اپنانا کہ جس سے معاذ اللہ معاملات خراب ہو جائیں. بلکہ اسلام تو یہ مزاج رکھتا ہے اگر گھر میں مرد کوئی نہ ہو، دروازے پہ کوئی آ جائے اور بطور مجبوری، بامر مجبوری اسلام کی بیٹی کو، بہن کو یا مستورات کو دروازے پہ جانا پڑے تو اس طرح نرم لہجے میں نہ بولیں کہ جس سے اگلے کے دل میں کوئی معاذ اللہ دوسرا خیال آئے. بلکہ حکم ہے اتنے سخت لہجے سے بولیں کہ اگلے کو جرت بھی نہ ہو، ہمت بھی نہ ہو اور کسی اور طرف خیال جائے بھی نہ. اس لیے ہماری ماں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت کا سب سے بڑا قرآن بھی محافظ ہے، ہمارے پیارے آقا جو نبیوں کے سلطان ہیں وہ بھی محافظ ہیں. اور یہ میں نے موضوع اس لیے رکھا کہ آج ہے 12 فروری، اتوار کو 14 ہو جائے گی اور پورے زمانے پہ طوفان بدتمیزی برپا ہو جائے گا. لوگ ویلنٹائن ڈے کے بھیس میں، روپ میں، ضمن میں معاذ اللہ وہ کرتوت کریں گے جن کو نہ بیان کیا جا سکتا ہے، نہ بتایا جا سکتا ہے، نہ سنایا جا سکتا ہے، نہ سمجھایا جا سکتا ہے. لوگ یوم محبت کے نام پہ معاذ اللہ وہ کھیل کھیلتے ہیں جو کھیل نہ اسلام پسند کرتا ہے، نہ قرآن پسند کرتا ہے، نہ دین پسند کرتا ہے. اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک محبوب کی امت کے اندر بننے والی بیٹیوں اور ماؤں کے لیے رول ماڈل کوئی اور نہیں چھوڑا. اپنے محبوب کی شریعت کو بیان فرمایا ہے، اپنے محبوب کے سینے پر اترنے والے قرآن کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. اب دیکھیے، ایک یہ ہے کہ اسلام کی بیٹی کسی غیر محرم کے ساتھ بیٹھے، بے حجاب، بے پردہ، غیر محرم سے ملاقات کرے، غیر محرم کے ساتھ باتیں کرے اور غیر محرم کے ساتھ غیر مہذبانہ رویہ اپنائے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. اسلام تو اس ماں، بہن اور بیٹی کی آواز کے پردے کا بھی حامل ہے. اب دیکھیے، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرمان سے اپنی اس بات کو
آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور قربان جائیے اللہ رب العزت جل وعلا نے یہ ہمیں کیا شان عطا فرمائی اور کیا مقام عطا فرمایا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کے اندر، نسائی شریف کے اندر اور مشکاۃ شریف کے اندر یہ فرمان موجود ہے، ان ابی ہریرہ قال سمعت حبی ابا القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنے محبوب حضرت قاسم کے ابو یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی سرکار کے بیٹے حضرت قاسم کے لحاظ سے نام لیا، حضرت ابو القاسم اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے۔ اور قربان جائیں وہ کان بھی کتنے نصیبوں والا ہے کہ جس کے اندر ڈائریکٹ اللہ کے پاک محبوب کی زبان سے نکلنے والے جملے داخل ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگرچہ ہم بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے کانوں میں وہ جملے آتے ہیں جو سرکار کے لبوں کو چھو کے نکلے تھے، مگر ان کانوں کی شان کے کیا کہنے کہ ادھر گلے قدس کی پتیوں سے جملے نکلتے تھے، صحابہ کے کانوں میں سما جاتے تھے۔ اب دیکھیے فرماتے کیا ہیں، فرماتے ہیں میں نے یہ سنا ہے حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، آپ نے کیا فرمایا، لا تقبل صلاة امرأة تطیبت للمسجد حتى تغتسل غسلها من الجنابۃ۔ فرمایا ایک عورت مسجد آنا چاہتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد آنا چاہتی ہے، جمعہ کے لیے مسجد آنا چاہتی ہے، عید کے لیے مسجد آ رہی ہے، مگر غلطی اس سے یہ ہو گئی کہ اس نے آنے سے پہلے خوشبو لگا لی، خوشبو کا استعمال کر لیا۔ اب اس حدیث کے ساتھ یہ بھی سننا کہ اسلام ہماری ماں بہنوں کی عزت کا کتنا بڑا ضامن ہے۔ اب یہ تنگ نظری نہیں جس کو سیکولر طبقہ کہتا ہے کہ اسلام اتنا تنگ نظر نہیں جتنا انہوں نے تنگ کر دیا ہے، یہ اسلام کی تنگی نہیں، یہ اسلام ہماری ماں بہن بیٹی کی عزت کا محافظ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا ایک عورت مسجد آنا چاہتی ہے نماز کے لیے، لیکن کیا اس نے خوشبو لگا لی، تو فرمایا عورت کا خوشبو لگانا گھر میں لگائے تو اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ گھر سے باہر آ رہی تھی، رستے میں ظاہر اس نے چل کے آنا ہے، ہو سکتا ہے لوگوں سے گزر کے آنا پڑے، کسی بازار سے ہو کے آنا پڑے، جہاں چند لوگ بیٹھے ہوں وہاں سے گزرنا پڑے، تو حضور فرماتے ہیں مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے آنے والی عورت اگر خوشبو لگا کے نکلے، اللہ اس کی نماز کو جیسے حق ہے ویسے قبول نہیں فرماتا، جیسے کامل نماز قبول ہوتی ہے اللہ قبول نہیں فرماتا۔ کب تک؟ حتی تغتسل غسلها من الجنابہ، یہاں تک کہ وہ عورت اچھی طرح غسل نہ کر لے جیسے ناپاکی سے پاکی کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ اب یہ سرکار کا فرمان ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ کلمہ گو ہے، کلمہ گو کی بیٹی ہے، کلمہ گو کی بہن ہے، کلمہ گو کی بیوی ہے، اور معاذ اللہ کسی برے کام نہیں جا رہی، نماز پڑھنے جا رہی ہے، مسجد جا رہی ہے، لیکن خوشبو اگر لگا بیٹھی تو اللہ اس لیے ناراض ہو جائے گا کہ ہم نے تو اس کو ہر لحاظ سے پردہ بنایا تھا، اور یہ خوشبو لگا کے جب بازار سے گزرے گی، لوگوں سے گزرے گی، رستے سے گزرے گی، تو ہو سکتا ہے اس کی خوشبو کی وجہ سے کسی کا اس طرف دھیان ہو جائے، توجہ ہو جائے، تو اللہ کے پاک محبوب نے اس سے بھی منع فرما دیا کہ اگرچہ مقصد بڑا نیک ہے، نماز کے لیے آ رہی ہے، اور یہ فرمان میں نے اس لیے پیش کیا کہ اتنا مقدس مشن ہو، اتنا مقدس کام ہو، اگر اس کے لیے بھی آنے والی بہن اور بیٹی جو ہے وہ بے وجہ اور بے جا خوشبو کا استعمال کرتی ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نماز قبول نہیں فرماتا، اللہ نماز قبول نہیں کرتا۔ تو ذرا تصور کیجئے کیا بنے گا ان لوگوں کا کہ جن کا دن 14 فروری کا پورا بے حیائی میں گزر جاتا ہے، جن کا دن پورے کا پورا اسلام اور قرآن کی حدود کو پامال کرنے میں گزر جاتا ہے، کسی کی ماں بہن اور بیٹیوں کی
عزتوں سے کھیلتے گزر جاتا ہے۔ اتنا خبردار فرمایا سرکار نے، اتنا خبردار کر دیا، فرمایا اس لیے کہ میری امت کے اندر آنے والی ماں بہن بیٹی یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ اللہ کا قرآن جس کی گفتار کا بھی محافظ ہے، جس کے کردار کا بھی محافظ ہے۔ اب یہ ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ معاشرے کے اندر اخلاقیات اس حد تک گر چکے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ معاذ اللہ سب کے بڑے بڑے اعلیٰ اخلاق والے انسان آج بھی موجود ہیں، مگر جہاں گرے ہوئے اس طرف میرا اشارہ ہے۔ میں ایک دن جمعہ پڑھا کے واپس جا رہا تھا، یقین کریں یہ بات میرا بیان کرنے کو دل کرتا نہیں، ویسے جتنا مجھے افسوس ہوا وہ معاملہ دیکھ کے کہ یار کس حد تک اسلام والے، کیا معاذ اللہ مسلمان بھی اتنا گر سکتا ہے؟ کلمہ گو ہو، مسلمان ہو، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہو، کلمہ گو کا بیٹا ہو، تو کیا مسلمان کا کردار بھی اتنا لوز ہو سکتا ہے؟ یا مسلمان کا بیٹا بھی اتنا جو ہے وہ اخلاق سے عاری ہو سکتا ہے؟ کسی کی ماں بہن بیٹی سرے راہ جا رہی تھی، با پردہ جا رہی تھی، اور روڈ سے بالکل ہٹ کے ایک طرف وہ بیچاری جا رہی تھی، پتہ نہیں اپنے کس کام میں وہ بیچاری جا رہی تھی، تو اتنے میں دو واحیات بے غیرت قسم کے لڑکے آتے ہیں موٹر سائیکل پر اور اس بیچاری کی عزت سے کھیل کے چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے دل میں سوچا یا اللہ، یہ بیچاری دل میں کیا سوچے گی کہ میں نے تو پردہ کیا تھا اپنی عزت کو بچانے کے لیے، میں نے تو پردہ کیا تھا اسلام کی رضا کے لیے، قرآن کے فرمان کے مطابق میں نے پردہ کیا تھا، لیکن شاید میرا پردہ بھی میری عزت بچا نہیں سکا، شاید میرا پردہ بھی میری عزت کا محافظ نہیں بنا۔ تو بھائیو اس لیے یہ باتیں کرنا پڑتی ہیں، اور پہلے ہم بزرگوں سے سنتے تھے، اب اس بات کو جب پریکٹیکل بندہ کرتا ہے تو یہ بات واقعی سمجھ آتی ہے۔ بزرگ فرمایا کرتے تھے جو با حیا ہوتا ہے، با حیا کی اولاد ہوتا ہے، اس کی نہ نظر بے حیا ہوتی ہے، نہ اس کی زبان بے حیا ہوتی ہے، نہ اس کا کردار بے حیا ہوتا ہے، وہ ہر لحاظ سے حیا کا ضامن ہوتا ہے، حیا کا ترجمان ہوتا ہے۔ رب عرش عظیم کی قسم ہے، اور اللہ سلامت رکھے آج بھی ان نوجوان بھائیوں کی نظروں کو کہ جن کی نظریں کسی کی ماں بہن اور بیٹی کے چہرے کی طرف نہیں جاتی، ان کی نظریں جھکی رہتی ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا، جو نظریں جھکا کے رکھتا ہے اللہ اس کی بہن، اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کی حفاظت کے انتظامات عطا فرما دیتا ہے۔ جو کسی کا حیا نہیں کرتا، کل اس کی ماں بہن بیٹی کا حیا نہیں کیا جاتا۔ یہ زمانے پہ ایک قرض ہوتا ہے، جو دیے بغیر تو جا نہیں سکے گا، جو دیے بغیر تیرا دنیا سے کنارہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کروڑوں سلام ہیں آج بھی ان اخلاق والے لوگوں کی نظروں کو کہ جن کی نظر میں دوسرے کی ماں بہن بیٹی کا حیا آج بھی موجود ہے۔ مگر افسوس سے پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ آخر جو یہ مذموم حرکتیں کرتے ہیں وہ پھر ہم میں سے ہی ہیں۔ تو کاش وہ ایک لمحہ بیٹھ کے کبھی سوچ لیں کہ قیامت والے دن اگر اللہ نے بروز محشر کھڑا کر کے مجھے پوچھ لیا کہ کیا میں نے تمہیں جوانی اس لیے دی تھی، اس لیے تمہیں دولت دی تھی، اس لیے پیسہ دیا تھا کہ تم کسی کی ماں بہن اور بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلتے رہو؟ اور یقین جانیے اللہ کی پناہ، اللہ سے ہر وقت دعا مانگنی چاہیے۔ زمانہ اتنا بگڑ گیا ہے، حالات اتنے بدل گئے ہیں اور معاملات اتنے بدل گئے ہیں، اس لیے ہر وقت اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ اسلام کی بیٹیوں کی حفاظت فرما اور اسلام کے بیٹے کو حیا عطا فرما۔ آج ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے معاذ اللہ کہ میں نے اگر کسی غیر محرم سے راتوں رات جاگ کے باتیں کر لی تو میں نے بڑا مارکا کیا ہے، بڑا مارکا مار لیا ہے، حالانکہ شاید تجھے نہیں پتا کہ غیر محرم سے تیرا ایک جملہ تیرے لیے کتنا بھاری ہو جائے گا، تیرا ایک لفظ اس کے لیے کتنا بھاری ہو جائے گا کہ کسی اجنبیہ سے، غیر محرم سے جب راتوں رات باتیں ہو رہی ہیں، اب بظاہر باتیں کرنے والا سمجھتا ہے کہ کمرہ بند ہے، ابو کو بھی نہیں پتا، امی کو بھی نہیں پتا، کسی اور کو بھی نہیں پتا۔ میں نے کہا کاش تو نے ایک لمحے کے لیے سوچا ہوتا
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. وہ رب تیرے کرتوت دیکھ رہا ہے، وہ رب تیرے معاملات سے واقف ہے، جو سینوں میں چھپے رازوں سے واقف ہے، جو تیری آنکھ دائیں بائیں خیانت کرتی ہے جو اس سے واقف ہے. اے سارے جہاں سے چھپ کے بدی کرنے والے، اس آنکھ سے کیسے چھپو گے؟ اس کے ریکارڈ سے کیسے بچ سکو گے؟ اور اس کے احاطے سے کیسے باہر چلے جاؤ گے؟ جو سینوں میں چھپے راز بھی جاننے والا ہے، آنکھ میں چھپے ہوئے معاملات بھی جاننے والا ہے. تو اب آپ فرمایا اللہ رب العزت جل وعلا اس عورت کی نماز قبول نہیں فرماتا جو اگرچہ مسجد آ رہی ہے مگر سرے راہ خوشبو کا استعمال کر کے آ رہی ہے. اب حالانکہ خوشبو لگانا کوئی جرم تو نہیں، سنت ہے، مگر منع اس لیے فرمایا کہ اگر یہ خوشبو لگا کے سرے راہ چلے گی تو ہو سکتا ہے کسی بے حیا کی توجہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی اخلاق سے گرے ہوئے کا ادھر دھیان ہو جائے. اس لیے میں یہ ذرا ونڈ کر رہا ہوں کہ غیرت والے لوگ تو ایسا سوچا بھی نہیں کرتے، ادھر دیکھا بھی نہیں کرتے، ایسے معاملات میں آیا بھی نہیں کرتے. یہ کام ہوتا ہی اس کا ہے کہ جو اخلاق سے عاری ہوتا ہے، جو حیا سے خالی ہوتا ہے، جو غیرت کا سودا کر چکا ہوتا ہے. اس لیے کہ مومن اور حیا تو ساتھ ساتھ ہیں. حضور نے فرمایا ان الحیا شعبۃ من الایمان، ایمان کے مختلف شعبہ جات ہیں، ان میں سے ایک شعبے کا نام حیا ہے. تو پتہ چلا مومن بے حیا نہیں ہوتا، مومن حیا کے ساتھ رہتا ہے. اگر کسی کے اندر اخلاق کی ایسی خرابی پائی جا رہی ہے، اگر کسی کے اندر معاملات اس حد تک بگڑ چکے ہیں، اسے نظر ثانی کرنی پڑے گی، اسے سوچنا پڑے گا کہ کہیں میرا ایمان مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کہیں میں اپنا ایمان ضائع تو نہیں کر بیٹھا کہ میں اس حد تک بے حیا ہو چکا ہوں. نہ مجھے اللہ کا حیا ہے، نہ رسول اللہ کا حیا ہے، نہ قرآن کا حیا ہے، نہ دین کا حیا ہے، نہ شریعت کا حیا ہے. اس لیے کھلے لفظوں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کسی کی بہن اور بیٹی اور ماں سے ناجائز تعلقات بنا کے اپنی زندگی کے مزے لوٹنے والوں، یہ بدلہ کل بیٹی میں دینا پڑے گا، یہ بدلہ ہو سکتا کل بہن میں دینا پڑ جائے، یہ بدلہ ہو سکتا ہے کسی اور روپ میں دینا پڑ جائے. اس لیے آج اللہ کا قرآن دعوت دے کے یہ تمہیں دعوت فکر دے رہا ہے، اپنے بھی کردار کو سنوار کے گزار جاؤ زندگی، اور اگلے کے ماں بہن بیٹی کی حفاظت کے اندر زندگی گزار کے چلے جاؤ. بات کڑوی ضرور ہے لیکن یہ ممبر نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ یہ ممبر اس لیے نہیں کہ میرے باپ کی جاگیر ہے اس پہ بیٹھ کے میں وہ بولوں جو میری مرضی ہے، نہیں، یہ ممبر امانت ہوتا ہے، جس کے پاس ہوتا ہے یہ امانت ہوتا ہے. اور ممبر پہ بیٹھنے والا اگر دو نمبری کرے گا تو اللہ قیامت کو نہیں چھوڑے گا. اللہ فرمائے گا تیری ڈیوٹی لگائی تھی، ممبر پہ بیٹھتا تھا، لوگ تیرے سامنے بیٹھتے تھے، تو تو نے انہیں سنایا کیا، تو نے انہیں سمجھایا کیا، انہیں بتایا کیا؟ اس لیے یہ ممبر پہ بیٹھنے والے کی ذمہ داری ہے، جس طرح مصلی پہ کھڑا ہونے والا لوگوں کی نمازوں کا ضامن ہے، اس لیے ممبر پہ بیٹھنے والا بھی ضامن ہے. وہ یہ نہ دیکھے کہ میری بات پہ فلاں کا چہرہ بگڑتا ہے، میری بات پہ فلاں ناراض ہوتا ہے، ہاں بد اخلاقی نہ کرے، بدتمیزی نہ کرے، اخلاق سے وہ بھی نہ گرے، مگر جو اللہ کا قرآن فرماتا ہے، حضور کا فرمان بتاتا ہے، اس کو ضرور بیان کرے. رنگ بدلتے بدلتے وقت گزر جائے گا، چہرے بگڑتے وقت گزر جائے گا، مگر جب قیامت والے دن آئے گا تو اللہ کے دربار میں سرخرو ہو جائے گا. اس لیے صاحبو ہمیں اس طرف توجہ کی ضرورت ہے، اس طرف دھیان کی ضرورت ہے کہ کہیں میرا بیٹا تو ان حرکات میں ملوث نہیں ہے. یا اس سے بھی اگلی بات کروں کہ میرا بیٹا روزانہ مجھ سے اتنا خرچہ لیتا ہے، یہ کبھی کبھی چیک بھی کیا کرو، میرے کہنے پہ نہیں، حضور کے کہنے پہ. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. وہ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک بادشاہ ہے، تم میں سے ہر ایک بادشاہ ہے، اس کی رعایا ہے. باپ ہے تو گھر کا سربراہ ہے، ماں ہے تو گھر کی سربراہ ہے. اب آگے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، وہ ان کی رعایا ہے. ان کے کردار کو سنوارنا ان کی ذمہ داری ہے، ان کے معاملات پر نظر ثانی کرنا ان کی ذمہ داری ہے.
یہ نہیں. اور بڑی معذرت سے میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں، ہم سمجھتے ہیں شاید اللہ بیٹا دے، اس کو اچھے کپڑے لے کر دے دوں، مہنگا سا موبائل لے کر دے دوں، اچھی سی گاڑی لے کر دے دوں، جو منہ سے مانگے دے دوں تو میں نے حق ادا کر دیا. نہیں صاحب، سب سے بڑا تیرا حق یہ تھا کہ تیرا بیٹا نمازی ہوتا، تیرے بیٹے نے قرآن پڑھا ہوتا، تیرے بیٹے کو نماز آتی ہوتی، تیرے بیٹے کا کردار ستھرا ہوتا، تیرے بیٹے کے معاملات شستہ ہوتے، تاکہ زندگی کے کسی موڑ پر تمہیں شرمندگی نہ اٹھانا پڑتی. اس کا کردار اتنا اعلیٰ ہوتا، اس کے اندر اخلاقیات کی اتنی اعلیٰ مثالیں ہوتی، وہ زبان کا اتنا مہذب ہوتا کہ تیرے جانے کے بعد بھی اگر کہیں بیٹھ کے وہ بولے گا تو لوگ جہاں اس کی تعریف کریں گے، اس کے ضمن میں لوگ تیری بھی تعریف کریں گے. کتنے اچھے باپ کی اولاد ہے، بولتا بڑا پیارا ہے، دیکھتا ادب سے ہے، حیا اس کے اندر کتنا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اولاد کی طرف توجہ نہ کی گئی، دھیان نہ کیا گیا، معاملات نہ دیکھے گئے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ روزانہ کی دی ہوئی پاکٹ منی قیامت کو حساب دینے کے اندر بھاری پڑ جائے. جب اللہ پوچھے گا بندے تجھے میں نے بیٹا دیا تھا، بتا تو نے بیٹے کو کیا سکھایا تھا، کیا پڑھایا تھا، کیا بتایا تھا؟ کیا تیرا بیٹا نمازی تھا؟ کیا تیرے بیٹے کو قرآن آتا تھا؟ کیا تیرے بیٹے کو نماز جنازہ آتی تھی؟ کیا تیرے بیٹے کی نظر پاک تھی؟ کیا تیرے بیٹے کے معاملات کیسے تھے؟ یوں ہی چونکہ بیٹیاں ماں سے زیادہ مانوس ہوتی ہیں، اس لیے ماں کا حق ہے وہ کڑی نظر رکھے، وہ توجہ رکھے اور گاہے بگاہے تربیت کرتی رہے. اس لیے کہ فرق واضح رہنا چاہیے. اسلام والے کا گھر بھی سب سے جدا ہوتا ہے، اسلام والا خود بھی سب سے جدا ہوتا ہے. اس واسطے اباب ذی وقار ہم ایسے کسی فنکشن کے قائل نہیں، ایسے کسی رسم و رواج اور تہوار کے قائل نہیں کہ جو صرف ایک دن کے اندر ہو. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کبھی ہمارے نوجوان کہتے ہیں جی آج مدر ڈے ہے، آج فادر ڈے ہے. میں نے کہا اللہ کے قرآن میں ہر دن ہی مدر ڈے ہے، ہر دن ہی فادر ڈے ہے. اللہ کے قرآن نے ماں باپ کا مقام ایک دن کے لیے نہیں رکھا کہ آج سارے مل کے مدر ڈے منائیں تو ماؤں کا حق ادا ہو جائے گا، آج فادر ڈے منائیں تو حق ادا ہو جائے گا. نہیں، یہ اتنے نہیں کہ ایک دن ان کے لیے ہے. اللہ نے تیری زندگی کا ہر لمحہ ان کے نام کر رکھا ہے کہ زندگی کی ہر صبح بھی ان کی خدمت کرتا رہے، ہر شام بھی ان کی خدمت کرتا رہے. نتیجہ نکلے گا ادھر سے تیری روح نکلے گی، فرشتے چوم کے استقبال کر کے جنت کے اندر درجہ عطا فرما دیں گے. اس واسطے اباب ذی وقار جو صاحب اولاد ہیں ان پر سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں. اور تربیت میں یہ ساری باتیں داخل ہیں جن کا میں نے ذکر کیا. اگر تو دنیا سے جاتے ہوئے اپنا بیٹا نمازی چھوڑ گیا تو سبحان اللہ دن میں 5 نمازیں پڑھے گا. جسے تو نے انگلی سے پکڑ کے مسجد کا رستہ دکھا کے نماز یاد کروا کے نمازی بنایا تھا، ایک دن میں جب 5 نمازیں پڑھے گا اسے تو ہر سجدے کا ثواب ملنا ہی ہے. جتنے سجدے وہ کرے گا روزانہ کی بنیاد پر اللہ تجھے اس کی نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اس لیے میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سارے صوفی بنا دو، سارے ہی جو ہے وہ قاری بنا دو، سارے ہی حافظ بنا دو، مفتی بنا دو، مجتہد بنا دو. جہاں دنیا کو حصہ دیتے ہو کہ میرا بیٹا بڑی اعلیٰ جاب پہ ہو، یاد رکھنا ہو سکتا ہے میری بات آپ کو وقتی طور پر سمجھ نہ بھی آئے یا کڑوی بھی لگے. یاد رکھنا اگر تو نے ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، پروفیسر بنایا، وکیل بنایا، جج بنایا، اس سے بھی کسی اعلیٰ درجے پر اس کو فائز کر دیا، اچھی بات ہے. مگر یاد رکھنا اگر اللہ نے اولاد دی ہے، وسعت ہے، تو اپنے بیٹوں میں سے ایک حافظ قرآن بھی ضرور بنا کے جانا، اپنے بیٹوں میں سے ایک دین کا خادم ضرور بنا کے جانا. اور اس بات کی پرواہ نہ کرنا کہ وہ لاکھوں کمائے گا تو یہ ہزاروں میں کیسے گزارا کرے گا. اس کا گزارا اللہ نے کروانا ہے، اس کے نظام اللہ نے جو ہے وہ مکمل کروانے ہیں. اب فائدہ تجھے کیا ملے گا؟ تیرے بعد جانے والا اگر تیرا بیٹا حافظ قرآن ہے تو جتنے سال تیرے بعد وہ زندہ رہے گا، جتنی بار قرآن پڑھے گا، جتنے بار قرآن پڑھے گا، اللہ اس کے قرآن پڑھنے کی برکتیں تجھے بھی قبر میں عطا فرمائے. اور مجھے یاد ہے میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور میری ماں نے اللہ کے دربار میں یہ وعدہ کیا تھا
جب مجھ سے پہلے ایک بھائی بھی فوت ہو گیا، بہن بھی فوت ہو گئی، تو والدہ نے اللہ کے دربار میں یہ دعا کی تھی، یا اللہ جی ہن تو پتر دیتا نا تے تیرے دتے نو میں حافظ قرآن بنا دیاں گی، عالم دین بنا دیاں گی۔ اللہ پاک نے اپنی رحمت عطا فرمائی، اپنا کرم عطا فرمایا، اور انہوں نے وہ وعدہ نبھایا۔ اور یقین جانے وہ مجھے معلوم ہے کہ اکلوتا بیٹا ہو اور پھر وہ گھر سے دور رہ کے پڑھے، کہاں منڈی باؤدین اور کہاں جامعہ جلالیہ دروغہ والا لاہور اور مرکز صراط مستقیم، اگرچہ مشکل ہوتا ہے ماں باپ کے لیے، مگر اس لیے صبر کیا تھا کہ اللہ سے وعدہ کیا ہوا تھا، یا اللہ تو نے بیٹا دیا تو حافظ قرآن بنا دوں گی، دین کے لیے پیش کر دوں گی۔ اس لیے اللہ تمہارے بچے ہیں تو بچوں کو سلامت رکھے، بچیاں ہیں اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، ان کے مقدر اللہ اچھے فرمائے، مگر یاد رکھنا جہاں دنیا کا اہتمام کر رہے ہو وہاں دین کے لحاظ سے بھی اہتمام کرنا، پھر یہ مزہ تجھے قیامت والے دن پتہ چلے گا۔ آج سادہ سادہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے، سادہ سادہ انداز میں بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھنے والے، مگر شاید اللہ کے دربار میں جو ان کا مقام ہے وہ تو اور میں سمجھ نہیں پاتے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوگا، اللہ حافظ قرآن کو، عالم دین کو جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دے گا۔ اللہ فرمائے گا صرف اکیلا جنت میں نہ جا، جس کو تیرا دل کرتا ہے، جس کے بارے میں تیرا دل کرتا ہے، ادھر کھڑا ہو کے تو سفارش کرتا جا، اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اس لیے دنیا کی سفارشیں بہت چھوٹی ہیں، ہم جن پوسٹوں کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے آپ کرتے رہیں، لیکن دین کے لیے اپنی اولاد میں سے حصہ ضرور نکالیے، اور وہ نہیں کہ جو گھر میں ضد کرتا ہوگا چل تو مدرسے، نہیں، اللہ کے رستے میں دینا ہے تو سب بیٹوں میں سے لائق بیٹا دینا ہے، بیٹوں میں سے اچھا بیٹا دینا ہے۔ اس لیے کہ جب وہ قرآن پڑھ جائے گا، اس کے سینے میں قرآن سما جائے گا، تو پھر تیری کتنی شان بن جائے گی، پھر تیرا کتنا مقام بن جائے گا۔ بلکہ مجھے وہ جملہ یاد آ گیا، ہمارے علاقے میں ایک حاجی شریف صاحب ہیں، ان کا بیٹا سول انجینئر ہے، تو ایک دن وہ مجھے کہنے لگے کہ میرا بیٹا اتنی بڑی جاب کرتا ہے اور میرے بیٹے کی اتنی بڑی عزت ہے، گاڑی بھی ہے، یہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، لیکن کہتے میں اس پر راضی نہیں ہوں۔ کس لیے راضی نہیں ہوں؟ کہ اس کو صرف ایک محکمے والے صاحب کہتے ہیں، ایک ڈپارٹمنٹ والے اس کو صاحب کہتے ہیں، اور اتنا پڑھنے کے بعد، اتنا بلندی پہ جانے کے بعد اس کو عزت نصیب ہوئی ہے۔ میں نے کہا میرا دل راضی ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ابھی پہلا پارہ پڑھ رہا ہوتا ہے، گھر والے بھی حافظ صاحب کہتے ہیں، محلے والے بھی حافظ صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ عزت ہے تو یہ اللہ کا قرآن بڑی عزتیں دینے والا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے ہمیں کہ ہم نماز کی پابندی کریں، ہم قرآن سے محبت کریں، ہم اپنے ماں باپ کا احترام کریں، ہم اپنے بڑوں کی عزت کریں، احترام کریں۔ اگر ان سے کسی معاملے میں ہمارا اونچ نیچ ہوتی ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم امی اور ابو کے سامنے یوں چڑھ چڑھ کے بول رہے ہوں کہ جیسے ہم پتہ نہیں کسی ماتحت کے سامنے بول رہے ہیں۔ یہ دین ہمیں یہ سبق نہیں دیتا، دین تو یہ سبق دیتا ہے کہ کوئی تیرا ماتحت بھی ہے، تیرے ماتحت ہے، وہ مزدور ہے، جی دیہڑی دار ہے۔ دین یہ نہیں کہتا کہ تو اس پہ یوں روب جمائے کہ جیسے پتہ نہیں تو اس کا رازق اور خالق ہے۔ اللہ فرماتا بندے ذرا طریقے سے چل، اگر تیرا لہجہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا تو کل پھر میری رحمت بھی لہجہ بدلے گی۔ اگر آج تو اس سے پیار کرے گا کہ کوئی بات نہیں میری فیکٹری میں کام کرتا ہے، کوئی بات نہیں میرے دفتر میں کام کرتا ہے، کوئی بات نہیں میری دکان پہ کام کرتا ہے، اگر کہ صفائی کرتا ہے، اگر کہ کھانا کھلاتا ہے، چائے پکاتا ہے، مگر تو اس لیے اسے عزت نفس دیتا ہے کہ یار بندہ تو میرے رب کا ہے، بھائی تو میرا ہے، امت تو حضور کی ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی روزانہ لاکھوں میں کھیل کے سوتا ہے، کوئی ہزاروں میں کھیل کے سوتا ہے، اور کوئی سینکڑوں پہ بھی کھیل کے اللہ کا شکر ادا کر کے سو رہا ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھنا آج دنیا میں پیار بانٹو گے تو دنیا تمہارے پیار کی قدر کرے گی، آج کسی کو عزت دو گے کل دنیا تمہیں عزت دے گی۔ آج دنیا سے تم جانے سے پہلے اپنا اخلاق اعلیٰ چھوڑ کے جاؤ گے، کل لوگ تمہارے اخلاق کی مثال دیں گے۔ پرسوں ترسوں میرے ماموں جان دنیا سے انہوں نے پردہ کیا، نہ وہ حافظ تھے نہ وہ قاری تھے، صرف دنیا دار انسان تھا وہ، مگر اخلاق کا اتنا اعلیٰ تھا اور اتنا ملنسار تھا اور لوگوں سے اتنی محبت کرنے والا تھا کہ ہم ان کے جنازے پہ رش
دیکھ کے میں خود حیران تھا کہ یار نہ یہ حافظ قرآن ہے، نہ یہ قاری قرآن ہے، نہ یہ شیخ الحدیث ہے، نہ کسی مسجد کا امام اور خطیب ہے، نہ کسی مدرسے کے ہزاروں طلباء کا یہ استاد ہے، ایک سادہ زندگی گزارنے والا انسان ہے۔ لوگ اس کے جنازے پہ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے اور زیادہ غربا رو رہے تھے۔ تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ بندے تیرے پاس اختیار ہے تو اختیار غریبوں پہ نہ چلا، تیرے پاس پیسہ ہے تو غریبوں پہ روب نہ جما، تیرے پاس دولت ہے تو نداروں اور مسکینوں پہ اپنی طاقت نہ آزما، ان سے پیار کرتا رہے، ان سے محبت کرتا رہے۔ وقت آئے گا جب تیرا اللہ کے نظام کے مطابق زندگی ختم ہو جائے گی، ادھر سے روح نکلے گی، فرشتے چوم کے استقبال کر کے جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اس لیے صاحبو اللہ کے حضور دعا گو ہیں، اللہ رب العزت جل وعلا اس مرکز کو آباد فرمائے، مرکز کو اللہ کریم آباد فرمائے۔ اور میں ہر جمعے تقریباً آپ کو کہتا ہوں، لیکن آپ بھی مہربان ہیں، بڑے شفیق ہیں، شاید کوشش بھی نہیں کرتے۔ کوشش بندہ کرے تو ایک آدھا دوست بھی اگر ساتھ آ جائے تو کتنا ہمارے مرکز کی رونق میں اضافہ ہوگا۔ یاد رکھیں آباد تو اللہ نے ہی کرنا ہے، نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں، مگر کوشش کرنی چاہیے، دعوت دینی چاہیے۔ آپ کی دعوت پر کسی ایک نے جمعہ پڑھ لیا اور کسی ایک کو دین کی کوئی بات سمجھ آ گئی تو نامہ اعمال میں ڈھیروں ثواب لکھے جائیں گے۔ اس لیے جنہوں نے یہ صدقہ جاریہ شروع کیا، اللہ ان کے خاندان کے لیے، جمیع فوت شدگان کے لیے نیکیوں کا کتنا بڑا اللہ نے خزانہ عطا فرمایا ہے۔ مسجد میں جماعت ہوتی ہے، کلاس لگتی ہے، بچے قرآن پڑھتے ہیں، جہاں پہ ایک سورت پڑھی جائے تو وہاں پہ برسنے والی رحمتیں گنی نہیں جاتی، اور جہاں پہ صبح و شام اللہ کا قرآن پڑھا جائے کتنی زیادہ برکتیں ہوں گی۔ اس لیے اہل علاقہ کے لیے اعزاز ہے کہ یہاں پہ بچے قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال رکھے، اور ہم سب کی کمیاں کوتاہیاں گناہ سستیاں اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ ہم کچھ نہیں کر پاتے، جو تھوڑا بہت کرتے ہیں یا اللہ یہ تیری توفیق ہے، تیرے محبوب کا کرم ہے، جو کر سکتے ہیں وہ قبول فرمانا، جو کرنا چاہیے نہیں کرتے اس کی توفیق عطا فرمانا۔ یہ ساری زندگی کا بھائیو خلاصہ ہے۔ اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے، وہ توفیق عطا فرمانے والا ہے، اس کے خزانے میں کوئی تھوڑ نہیں، اس کے پاس کوئی کمی نہیں، وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔